تناوش کے گھر کے سامنے کار روک کر وہ چند لمحے اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹیکے بیٹھا رہا تھا۔ تناوش کا سامنا کرتے ہوئے اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ انجانے میں اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ وہ جو اسے رگے جاں سے زیادہ قریب لگنے لگی تھی، اسے دکھ دے بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں تناوش کا آخری لہجہ گونجا۔ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہی ہیں، میں اللہ پاک کی قسم کھاتی ہوں، میں نے آپ کی تجوری کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جب آپ پاشا بھائی کو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے آپ کی جان چھڑوا دیں۔ اسی وجہ سے پاشا بھائی نے کوٹھی وغیرہ کی بات کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ آپ ابھی پاشا بھائی سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ کتنا ناراض اور درد و غم سے بھرا لہجہ تھا اس کا، جانے وہ اسے معاف کرنے پر تیار ہوتی یا نہیں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وہ اسے ایک بار معافی ضرور مانگنا چاہتا تھا۔ وہ کار سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا ایک پٹ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انہیں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ ماں بیٹی پریشان ہی اتنی زیادہ تھیں، اور پریشانی میں ایسی بے پروائیاں تو ہو جایا کرتی ہیں۔ ماں بیٹی رات کو چارپائیاں صحن میں ڈال لیا کرتی، لیکن اس دن انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم من وزنی ہو رہے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کی نظر تناوش پر پڑی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ وہ گلا کھنکار کر دروازے کے اندر داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی تناوش اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنی سیاہ آنکھوں میں حسرت بھرے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خالہ، میں تناوش سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بشرا کو مخاطب ہوا۔ کر لو بیٹا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا اس جہاں دیدہ عورت کو نہیں بھولا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی، اس نے سسکی بھرتے ہوئے ایسے انداز میں کہا کہ کبیر دادا کے دل پر زوردار گھونسا لگا تھا۔ وہ ابھی تک بے اعتباری میں پڑی تھی۔ جانے کبیر دادا کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں کھول دیے، یوں جیسے اسے گلے لگنے کی دعوت دے رہا ہو۔ تناوش کے چہرے پر چھائی اذیت بھری حسرت نے حیرانی اور پھر بے پایاں خوشی کا روپ دھارا، اور وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی جانب دوڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کا نازک، ملائم اور خوشبودار وجود کبیر دادا کی باہوں میں تھا۔ کبھی نہیں دوں گا میری جان، کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، ہمیشہ پاس رکھوں گا اپنی تناوش کو۔ مجھے معاف کر دو، انجانے میں تمہیں دکھ دے بیٹھا۔ تم میرا اقرار سننے کی خواہاں تھی نا؟ لو، میں اقرار کرتا ہوں کہ تم مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری، ہر شے سے زیادہ عزیز اور ہر شخص سے زیادہ میرے دل کے قریب ہو۔ تم چاہتی تھی کہ تمہیں محبت بھرے القاب سے پکاروں، تمہیں چندا، گڑیا، جانو کہوں۔ ایسے ہی پکاروں، میری گڑیا، میری چندا، میری شہزادی۔ کبیر دادا نے بڑے زور سے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ تم میری گود میں لیٹنا چاہتی تھی نا؟ ساری رات لٹاؤں گا میری گڑیا۔ تم میرے ہاتھ سے پہلا نوالا کھانا چاہتی تھی، اب میں پورا کھانا کھلاؤں گا۔ تمہیں میری شراب نوشی بری لگا کرتی تھی نا؟ وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہارے سامنے نہیں پیوں گا۔ دوسری لڑکیوں کا میرے قریب آنا برا لگتا تھا، اب کوئی نہیں آئے گی۔ کسی اور سے ملنا تو درکنار، کسی اور کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ بس ایک بار مجھے سچے دل سے معاف کر دو۔ معاف تو میں نہیں کروں گی۔ اس نے کبیر دادا کی چھاتی سے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی پرکشش آنکھوں سے اس وقت بھی لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے آنسو چونتے ہوئے بولا، بہت دکھ دیے ہیں اپنی گڑیا کو، ہے نا؟ وعدہ کرتا ہوں اب کبھی ان پیاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مجھے شاپنگ کرائیں گے نا؟ اس نے ناز بھرے لہجے میں پوچھا۔ جس وقت کہوگی اسی وقت لے چلوں گا۔ ساحل سمندر پر لے جائیں گے، روزانہ لے جاؤں گا، اور تمہیں پاؤں میں موچ آنے کا بہانہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ رات کو جلدی گھر آئیں گے۔ بھاڑ میں جائیں کام، رات کو کہیں جاؤں گا ہی نہیں۔ صبح کام پر جانے سے پہلے کم از کم 2 گھنٹے میرے ساتھ گپ شپ کریں گے۔ میں تو 3 گھنٹے کا سوچے ہوئے تھا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، مرضی بہرحال تمہاری چلے گی۔ گھر میں شراب کی بوتل نظر نہیں آئے گی۔ وہ ساری باتیں منانے پر تل گئی تھی۔ جب نظر آئے اسی وقت توڑ دینا، کبیر کہہ کر بلاؤں گی۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی تو سرتاج کہہ لو گی نا؟ ہر وقت کہوں گی کبیر، میرے سرتاج، میرے مالک، میرے سائیں، میرے سب کچھ۔ کبیر دادا نے اسے بازوؤں میں بھر کر اٹھایا اور چارپائی پر لا کر لٹا دیا۔ وہ خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب تو معاف کر دیا ہے نا؟ سوچوں گی، وہ ناز سے مسکرائی۔ تو سوچنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ یہی کوئی 50-60 سال۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، ٹھیک ہے،
پھر میں چلتا ہوں، 50-60 سال بعد آ جاؤں گا تمہاری رائے لینے۔ رو دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ تو پھر معاف کر دو نا، تاکہ میں بھی کہیں نہ جاؤں۔ نہیں کروں گی معاف، اور کہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ زیادتی تو ہے، لیکن اپنی ملکہ کا حکم ٹالا بھی تو نہیں جا سکتا۔ کبیر دادا نے بے بسی ظاہر کی۔ ہا ہا، تناوش کے سریلے کہکہے سے کمرے کی فضا بھی گنگنا اٹھی تھی۔ میں بھلا اپنے کبیر سے خفا ہو سکتی ہوں؟ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کبیر دادا فوراً اس سے دور ہو گیا۔ بشرا کی آواز سنائی دی، بیٹا کھانا تیار ہے؟ اور تناوش نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے دروازہ کھولے بغیر کہا تھا، لے آؤ ماں جی، میں نے بھی نہیں کھایا۔ کبیر دادا نے پہلی بار اسے یوں پکارا تھا۔ ابھی لائی بیٹا، بشرا کی آواز میں خوشی بھری تھی۔ میں تو نہیں کھاؤں گی، تناوش نے اس کا منہ چڑھایا۔ کبیر دادا نے کہا، نہ کھاؤ، مجھے تو کھلاؤ گی نا؟ یقین مانو 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ کیا؟ کیوں؟ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی، تمہارے بغیر تو سانس لینا دشوار ہو گیا، تم کھانے کو رو رہی ہو؟ اتنی پیاری لگتی ہوں۔ اس نے ہاتھوں کے پیالے میں کبیر دادا کا چہرہ بھر لیا۔ نہیں، اتنی سے تھوڑی زیادہ۔ کبیر، تناوش کے لہجے میں بلا کی چاہت موجزن تھی۔ وہ وارفتگی سے بولا، جی۔ اور پھر وہ مسلسل کبیر 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 کی کہتی گئی، اور وہ جی 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 کی گردان کرتا گیا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ بشرا بیٹی کے چہرے پر چھائی بے پایاں خوشی دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس نے من کی مراد پا لی ہے۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں 2-3 کام نمٹا لوں۔ کھانے کی ٹرے ان کے درمیان رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ وعدہ بھول تو نہیں گیا ہے نا؟ نوالا توڑنے سے پہلے ہی تناوش اسے یاد دلانے لگی، اور کبیر دادا نے مسکراتے ہوئے نوالا اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ کھانے کے بعد کبیر دادا اسے بتا رہا تھا کہ پاشا نے کس طرح ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کی تھی۔ بھیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناراض ہونے کے باوجود تناوش نے اسے احترام ہی سے پکارا تھا۔ اچھا اٹھو نا، گھر چلیں۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، میرے پاؤں میں تو موچ آئی ہوئی ہے۔ تو کیا؟ کبیر دادا نے کھڑے ہو کر اسے باہوں میں بھرنا چاہا۔ نہ کرے نا، امی جان دیکھ لیں گی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کبیر دادا مسکرا دیا تھا۔ اچھا امی جان سے اجازت تم لینا، مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ بہت بڑی بے شرم تو میں ہوں نا؟ تناوش نے اسے زبان نکال کر چڑھایا۔ کبیر دادا مصنوعی سنجیدگی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں 2-3 دنوں بعد تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ وہ چلائی، جان لے لوں گی اپنی؟ تو پھر پوچھو نا۔ آئیں پوچھ لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلائی، ماں جی۔ ہاں بیٹا، وہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ آپ کے داماد جی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہے کہ 2-3 دن ماں جی کے ساتھ گزار کر آ جاؤں گی، مگر یہ مان نہیں رہے، اس لیے اجازت دیں۔ بشرا اس کی ماں تھی۔ ترکی بہ ترکی بولی، کبیر بیٹے کو میں منا لوں گی، تم لیٹو آرام کرو۔ تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ منہ بناتے ہوئے تناوش آگے بڑھی اور ماں سے لپٹ گئی۔ سدا خوش رہو میری جان۔ بشرا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہ کبیر دادا کے ہمراہ چل پڑی۔ کار کے قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے نشست سنبھالتے ہی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے میں ایک پھولوں والوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے تناوش کے لیے گجرے خریدے اور ریشمی کلائیوں میں پہنا دیے۔ تناوش خوشی کے 7ویں آسمان پر اڑ رہی تھی۔ کبیر دادا سے اتنی محبت ملنے کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے کار اندرونی عمارت کے سامنے روکی اور نیچے اترنے سے پہلے بولا، نیچے نہ اترنا، میں خود تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنی محبت نہ دو کبیر، ایسا نہ ہو سنبھالی نہ جا سکے۔ تم نہیں جانتی تمہارے بعد یہ دل کن حسرتوں کا شکار رہا۔ میں تو اپنے تئیں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا، اب اتنی آسانی سے واپس مل گئی ہو تو کچھ نخرے تو اٹھانے دو نا اپنی لاڈلی بیوی کے۔ یہ کہتے ہی وہ نیچے اتر گیا۔ تناوش محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبیر دادا گھوم کر دوسری طرف آیا اور دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر نیچے اترنے میں مدد دینے لگا۔ تناوش کی آنکھوں میں اپنا دلہن بن کر آنا گھوم گیا جب اس کی طرف دیکھے بغیر کبیر دادا اندر کی جانب چل پڑا تھا، اور پھر اس کے خوابگاہ میں داخل ہونے کے بعد اسے کبیر دادا کی سخت باتیں سننا پڑی تھی کہ وہ اس کے آدمیوں کے سامنے رومانس نہ جھاڑا کرے۔ آج وہ اپنے ملازموں کے سامنے ہی اس کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ وہ نزاکت سے باہر آ گئی، اگر کہو تو میں فوراً مان جاؤں گا کہ تمہارے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے، مجھے لاج آئے گی۔ اس نے حیا سے آنکھیں جھکا لیں۔ بس ساری مستیاں اور تیز تراری ختم ہو گئی؟ کبیر دادا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور ساتھ چلا کر کمرے میں لے جانے لگا۔ تناوش گویا ہواؤں میں اڑتی ہوئی اس کے ساتھ بڑھ گئی۔
خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی وہ چیخی تو پڑی تھی۔ یہ کیا؟ وہ چاروں طرف بکھرے سامان کو دیکھتے ہوئے کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اطمینان سے صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے بولا، تمہارے بغیر اپنی یہی حالت ہے۔ اسے شاکی نظروں سے گھورتے ہوئے وہ سامان کو ترتیب سے رکھنے میں مصروف ہو گئی۔ کبیر دادا ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسے محبت بھری نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یار کیا مصیبت ہے، ابھی تو سونے کے لیے لیٹا تھا۔ نوشاد آفریدی کی جھلاتی ہوئی آواز نے اخلاق حسین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ اس کی جھلاہٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، میں بس تمہاری کوٹھی پر پہنچنے ہی والا ہوں۔ ایسی بھی کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ یہ باتیں کال پر بتانے والی نہیں ہیں حضرت، ورنہ میں گھر بیٹھے تمہیں کال کر سکتا تھا۔ اچھا میں منتظر ہوں۔ نوشاد آفریدی رابطہ منقطع کر کے پہلو میں لیٹی نغمہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ معذرت جان من، شاہ جی کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آ رہا ہے، اس لیے تم سو جاؤ۔ سلیپنگ گاؤن پہن کر وہ ڈرائنگ روم میں نکل آیا۔ اس کے ملازم اخلاق حسین سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس نے گیٹ پر اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اخلاق حسین اس کے سامنے موجود تھا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ نیند بھگانے کے لیے وہ پہلے سے ملازم کو کافی بنانے کا کہہ چکا تھا۔ بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ملازم نے انہیں کافی پیش کر دی تھی۔ فرمائیں شاہ صاحب، کون سی بات تمہیں آرام نہیں کرنے دے رہی؟ یار نوشاد، اتنی موٹی شست بھی نہ رکھو۔ تمہیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ حالات کون سا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا ہوا کیا ہے؟ اخلاق حسین نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، کھوتے کا سر ہوا ہے۔ کیا فصیح الدین کا قتل تمہارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے؟ اور اس قتل کے بعد کبیر دادا کے لیے جو گڑھا کھودا جا چکا ہے اس سے تم لا علم ہو؟ یہ ایسی انوکھی اطلاع تو نہیں جو مجھے بستر سے اٹھا کر بتائی جائے۔ باقی خوش قسمتی سے ہم اس سازش میں برابر کے شریک تھے۔ سارا منصوبہ کس کا تھا؟ نوشاد نے کہا، ایس پی کا۔ اخلاق معنی خیز لہجے میں بولا، تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ ایس پی کبیر دادا کے بعد اپنی سازشوں سے رکنے والا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ نوشاد کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اخلاق نے لہجے میں طنز سمویا، خان، اگر گینگسٹر بھی ہو تو پٹھانی والے جراثیم اس میں موجود ہی رہتے ہیں۔ گویا تم ایس پی سے خطرہ محسوس کر رہے ہو۔ نوشاد نے 2+2=4 کیا۔ کیا تمہیں نہیں ہو رہا؟ بھول گئے ایس پی کے الفاظ کہ ہماری نگرانی بھی کراتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ہم دونوں ہی کبیر دادا کی رکھیل پر بری طرح فریفتہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جانے ہمارے بارے کون کون سی معلومات اس نے اکٹھی کر رکھی ہوں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فصیح الدین کے بعد ہم دونوں میں سے کسی ایک کی باری ہو۔ بلکہ کبیر دادا کے ساتھ تمہاری دشمنی کا چرچا ہے۔ میں تو صلح کر چکا ہوں اور اس کے بعد اسے اپنے گھر میں تقریب میں بلا کر بھی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے چکا ہوں۔ نوشاد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، ایس پی ہمارا دوست ہے یار، وہ صرف ہمارا استعمال کر رہا ہے۔ ہم کبیر دادا کے خلاف ہیں اور اسے کبیر دادا سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ بس وہ ہمارے قریب ہو گیا، اور یاد رکھنا اس کے فصیح الدین سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ پھر کیا کیا اس کے ساتھ؟ نوشاد شکست تسلیم کرتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے ڈرانے میں کامیاب ہو گئے ہو، اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ جن 2 آدمیوں نے کبیر دادا کی رکھیل کو اغوا کیا تھا میں انہیں جانتا ہوں۔ اخلاق حسین نے گویا انکشاف کیا تھا۔ تو نوشاد آفریدی نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ تو یہ خان صاحب کہ ان دونوں کے بارے اگر پاشا کو معلوم ہو جائے تو اسے سازش کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ سازش کس کی ہے۔ نوشاد نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے کبیر دادا کو اپنے خلاف بے گناہی کا ثبوت ہی ملے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اخلاق حسین ہنسا۔ کبیر دادا بچے گا تو اپنے خلاف بے گناہی حاصل کرے گا نا؟ یار میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ نوشاد الجھ گیا تھا۔ اچھا آپ بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہم نے مل کر شمشیر دادا کو کراچی بلانا ہے، اور یہاں آ کر اگر وہ کبیر دادا سے دیرینہ تعلقات کی بنا پر اسے قتل نہیں بھی کرتا تب بھی وہ اس کی رکھیل کو معاف نہیں کرے گا۔ خاص کر اسے دیکھنے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شمشیر دادا جیسے عورتوں کی شکاری سے یہ چھوکری بچ جائے۔ اب یہاں 2 باتیں متوقع ہیں۔ پہلی یہ کہ کبیر دادا اپنی رکھیل کو بچانے کے لیے شمشیر دادا کے قدموں میں گر جائے گا، مگر میں جانتا ہوں اس طرح بھی اس نے ایک بار تنہائی میں اس کے ساتھ وقت ضرور گزارنا ہے۔
اگر تو کبیر دادا جان بچانے کی خواہش میں یہ بے غیرتی برداشت کر لیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی، اور جوں ہی شمشیر دادا واپس جاتا ہے، اگر کبیر دادا تک ایس پی کی سازش کی ساری بات پہنچائی جائے تو سوچو وہ ایس پی کے ساتھ کیا کرے گا۔ دوسرا، اگر وہ غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی چھمک چھلوں کے لیے شمشیر دادا سے ٹکرا جاتا ہے، تب اس کی موت یقینی ہے، اور شمشیر دادا کے جانے کے بعد ہم پاشا تک اس سازش کی کہانی پہنچائیں گے، وہ کبیر دادا کا بدلہ لے گا۔ دونوں صورتوں میں ایس پی تو گیا کام سے، تو اس بارے کل بھی تو بات ہو سکتی تھی۔ اتنا وقت نہیں ہے جگر، ایس پی نہایت کایا شخص ہے، اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو ختم کرا دے تمہیں دونوں کو منظر عام سے ہٹانا ہوگا، چند دن انہیں اپنے پاس قید رکھ لو۔ نوشاد نے کہا، ہو سکتا ہے ایس پی نے اب تک انہیں ختم کرا دیا ہو۔ اخلاق نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، فی الحال زندہ ہیں، البتہ کل کا معلوم نہیں۔ ان کے بارے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ نوشاد نے حیرانی ظاہر کی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں ایس پی کے سامنے بھولا بنا بیٹھا رہا تو مجھے کچھ معلوم نہیں؟ خان صاحب، میں گینگ کا سربراہ ہونے کے ساتھ ایم این اے بھی ہوں، اور تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ ایس پی نے فصیح الدین کو صرف کبیر دادا کو پھنسانے کے لیے نہیں مروایا، اس کے پس پردہ تیمور علی کو فارسی گینگ کا بڑا بنانے کی خواہش بھی شامل ہے۔ تیمور علی اس ساری کارروائی میں اس کے ساتھ شامل رہا ہے۔ بھولے بادشاہ، اس نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں۔ کیا؟ نوشاد کا منہ حیرانی سے کھلا رہ گیا تھا۔ مگر وہ تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ تیمور علی کو سنبھالیں اور جھگڑا وغیرہ نہ ہونے دیں۔ اسی طرح تو ہمیں اس پر یقین آنا تھا کہ تیمور علی اس کام میں ملوث نہیں ہے۔ مگر تیمور علی کی بابت ہمیں لا علم رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ اخلاق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تیمور علی کو زیر بار کر کے اس نے فارسی گروپ پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ بظاہر تیمور علی سربراہ ہوگا، مگر حقیقت میں اب فارسی گروپ بھی ایس پی کے قبضے میں ہے۔ اصل میں ایس پی خود ہی بڑا بننے کے چکروں میں ہے۔ کبیر دادا چونکہ اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہے، تبھی وہ کبیر دادا پر الزام لگا کر اسے راستے سے ہٹانے کا خواہاں ہے، اور باقیوں کے دماغ میں بھی وہ یہی گھسیڑتا رہتا ہے کہ کبیر دادا ایسا چاہتا ہے۔ کبیر دادا کا کانٹا نکال کر وہ باقیوں کی جانب متوجہ ہوگا۔ جب تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے تو باقیوں کے سامنے یہ بات کیوں نہیں رکھتے؟ نوشاد پوچھے بنا نہ رہ پایا تھا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولا، کیونکہ فی الحال میں بھی کبیر دادا کے خاتمے کے چکروں میں ہوں۔ کبیر دادا کی موت کے بعد ایس پی کو بتاؤں گا کہ شاہ جی کیا چیز ہے۔ اگر کبیر دادا بچ گیا، پھر اسے محبت کا روگ لگ چکا ہے، وہ جان دے دے گا، اپنی چھمک چھلوں سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی بری طرح اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ اچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نوشاد نے گویا بات ختم ہونے کا اعلان کیا۔ تمہیں حکم کون دے سکتا ہے خان صاحب؟ ایک تم ہی تو قابل اعتبار دوست ہو۔ جانتا ہوں شاہ جی، نوشاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک کا نام نعیم اور دوسرے کا شاکر ہے۔ اصل پرزہ نعیم ہے، اور یہ نعیم تیمور علی کا خاص آدمی ہے۔ دوسرا بس ایک سڑک چھاپ ہے جس سے نعیم کبھی کبھار کام لیتا رہتا ہے۔ کہاں ملیں گے؟ نوشاد نے اگلا سوال کیا۔ ان دونوں کے پتے نوشاد کو بتا کر اخلاق حسین کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کا بھی ابھی بندوبست کرو، اور کسی ایسی جگہ پر انہیں قید کرنا جہاں ایس پی کو شک نہ گزرے۔ باقی ایس پی سے بنا کر رکھنی ہے، اسے اپنا لیڈر اور بڑا وغیرہ کہہ کر خوش کرتے رہو، کیونکہ اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ ہم اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو چوکنا ہو جائے گا، اور ابھی کی ملاقات کی خبر بھی کل گپ شپ کے دوران اس کے سامنے رکھ دینا۔ موقف یہ اختیار کرنا کہ میں تمہیں رات کو جگا کر اس بات پر زور دے رہا تھا کہ جلد از جلد شمشیر دادا سے بات کرو، اور تم نے رات گئے شمشیر دادا کو بے آرام نہ کرنے کا مشورہ دے کر اس کام کو صبح تک اور ایس پی سے مشورے تک مؤخر کر دیا۔ ٹھیک ہے، نوشاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور ہاں، الوداعی مسافہ کرتے ہوئے اخلاق کو خیال آیا، جہاں ان دونوں کو قید رکھتے ہو وہاں کا رخ نہ کرنا، کیونکہ ایس پی باقاعدگی سے ہماری نگرانی کرواتا ہے۔ اس بات کا اعتراف اس نے جان بوجھ کر یا بھولے پن سے ہمارے سامنے کر دیا تھا۔ اب اتنا بچہ بھی نہیں ہوں۔ نوشاد نے منہ بنایا اور اخلاق حسین ہنستا ہوا رخصت ہو گیا۔ اٹھے نا؟ کبیر دادا کو اپنے گالوں پر تناوش کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ نماز پڑھ کر بستر پر لوٹی تھی۔ تھوڑی دیر تو سونے دو نا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے نیند سے بوجھل آواز میں بولا۔ تناوش اطمینان بھرے لہجے میں بولی، صبح دم 2 گھنٹے کی گپ شپ کرنے کے وعدے کی تکمیل کا وقت آن پہنچا ہے سرداج۔ گڑیا 8 بجے اٹھ کر 10 بجے تک باتیں کر لیں گے نا؟ کبیر دادا اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تناوش کی ملائم انگلیاں اس کے بالوں میں گھسیں اور اس کے ساتھ ہی وہ گنگنائی، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو 8 بجے جگاؤں گی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ کبیر دادا نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کے روشن چہرے پر نگاہ دوڑائی۔
سو گئی تو شاید دیر سے آنکھ کھلے، پھر آپ کو جانے کی جلدی ہوگی اور آپ اطمینان سے گپے نہیں ہانک سکیں گے، کیونکہ اب آپ نے سارے کام دن ہی دن میں نمٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ تم اتنی گہرائی میں سوچتی رہتی ہو۔ سونے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کبیر دادا نے اسے قریب کھینچا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، خود بخود ہی ایسی سوچیں آتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے خیال دماغ میں پلتے رہتے ہیں۔ اپنی بے ذاتی اور کمتری کا احساس کسی پل چین نہیں لینے دیتا۔ آپ سے بچھڑنے، دور ہونے اور دھتکارے جانے کا خوف ہر وقت دل دھڑکاتا رہتا ہے۔ پاگل ہو تم؟ کبیر دادا نے اس کے سر پر لپیٹا ہوا دوپٹہ اتارتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں کو بکھیرا۔ شاید جانتی نہیں تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، تیرے خیال سے دامن بچا کے دیکھا ہے، دل و نظر کو بہت آزما کے دیکھا ہے، نشاط جاں کی قسم تو نہیں تو کچھ بھی نہیں، بہت دنوں تجھے ہم نے بھلا کے دیکھا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تم اس وقت میرے دل پر قابض ہو گئی تھی جب پہلی بار تم پر نظر پڑی، اور اس کے بعد دل و دماغ کا جھگڑا شروع رہا، یہاں تک کہ حسب روایت دل جیت گیا اور دماغ کو مانتے ہی بنی کہ میری زندگی کے لیے میری گڑیا، میری چندہ، میری تناوش اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ وہ ناز سے مسکرائی۔ شاعری اور جھوٹ بولنا ایک ساتھ شروع کر دیا ہے؟ کیا میری محبت جھوٹ ہے؟ کبیر دادا نے اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگایا۔ جانتے ہیں آپ کی آمد سے پہلے میں اس جسٹس سے مدد مانگنے جا رہی تھی، اور پھر آپ وہاں آئے، میری دنیا ہی بدل گئی۔ زندگی میں اتنا اچھا کبھی کوئی نہیں لگا تھا جتنے آپ لگ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی ایسی کشش تھی جس نے مجھے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر آپ چلے گئے، میں بھی چاند کو چھونے کی حسرت دل میں لیے آگے بڑھ گئی، لیکن شاید اللہ پاک نے میرے دل میں اٹھنے والی خواہش کو دعا سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا تھا۔ ایک دم آپ کی کار میری نظروں کے سامنے سے گزر کر کوٹھی میں داخل ہوئی، اور میں بھی ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کہتے ہوئے تناوش کی آنکھوں میں عظیم کو تھپڑ لگنے کا منظر ابھرا اور وہ ہنستی چلی گئی۔ یاد ہے عظیم کو میری وجہ سے کیسے تھپڑ پڑا تھا؟ بیچارہ آخر وقت تک مجھ پر شک کرتا رہا، اور جب میں یہ کہہ کر چل پڑی کہ ٹھیک ہے آپ جانیں اور آپ کا دادا، تب اس نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی تھی، اور اس کی دستک سے میری قسمت کا دروازہ تو کھل گیا، لیکن اس بیچارے کو مار پڑ گئی۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ کبیر دادا محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کبیر دادا کی آنکھوں سے پھوٹتی چاہت ہی تھی جس نے تناوش کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سچ کہو، تم ہو ہی اتنی پیاری یا مجھے لگ رہی ہو؟ وہ وارفتگی سے بولا۔ بس آپ کو لگتی رہوں، اتنا میرے لیے کافی ہے۔ آج شاپنگ کے لیے چلو گی؟ اس کے چہرے پر بے پایاں خوشی ابھری۔ ڈھیر سارا میک اپ کا سامان لوں گی، چوڑیاں، کنگن اور مہندی بھی، غرارہ، لہنگا اور ساڑی بھی خریدوں گی، 2 انگوٹھیاں، ایک لاکٹ جس میں آپ کی تصویر ڈال کر گلے میں لٹکاؤں گی، ایک پرس، شولڈر بیگ، سینڈل، جوتے اور باقی جانے سے پہلے لسٹ بنا لوں گی۔ کبیر دادا نے دل میں اٹھنے والی درد کی لہر کو بڑی مشکل سے سہا تھا۔ اس کی معصوم خواہشات سن کر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنے غریب گھرانے کی ہے۔ کبیر دادا نے کبھی اس کی خواہشات کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے دوران تقریب اخلاق حسین کی بیٹی فرحانہ اور شہاب قصوری کی بیٹی رخسانہ کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس کے سامنے انہوں نے تناوش کے لباس اور موبائل فون وغیرہ کا خوب مذاق اڑایا تھا، مگر اس وقت کبیر دادا کے سر پر اپنے مقام اور حیثیت کا بھوت سوار تھا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے یہ سب لے دیں گے نا؟ جانے وہ کبیر دادا کی خاموشی کو کیا سمجھ رہی تھی۔ اگر اتنی تھوڑی سی چیزیں لینا ہے تب تو میں ساتھ نہیں جاؤں گا، کچھ اور چیزیں بھی اس لسٹ میں ڈلوانا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے منہ بسورا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے تناوش کی ناک کی پھوننگ کو پکڑ کر ہولے سے مروڑا۔ کتنی دفعہ کہا ہے میری ناک سے پکڑ کر نہ مروڑا کریں۔ روحانسی ہو کر وہ اس کی چھاتی پر مکے مارنے لگی۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، ناک نہیں مروڑنے دینی تو شاپنگ پر ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، چلی جانا عظیم کو ساتھ لے کر۔ اچھا، آہستہ آہستہ مروڑ لیں۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے وہ فوراً راضی ہو گئی تھی۔ کبیر دادا نے زوردار کہہ کہا بلند کیا اور وہ جھینپ کر نیچے دیکھنے لگی۔ اسی گپ شپ کے دوران کبیر دادا کی نگاہ گھڑی پر پڑی جس کی سوئیاں 10 بجے سے آگے بڑھ گئی تھیں۔ تناوش کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اچھا 10 بج گئے ہیں، چلو ناشتہ تیار کرو۔ کبیر دادا نے اسے گھڑی کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ کبیر دادا کے پہننے کا لباس ہینگر میں لٹکا کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ راحت خالہ اسے باورچی خانے میں مصروف نظر آئیں۔
اسے تناوش کی واپسی کا معلوم نہیں تھا۔ تناوش کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسرت بھری مسکراہٹ ابھری اور اس نے بھاگ کر اسے پرشفقت آغوش میں سمیٹ لیا۔ میری پیاری بیٹی کس وقت آئی ہے؟ خالہ جان میں رات کو لوٹی ہوں۔ میرا خیال ہے پاشا صاحب کی پٹائی کرنے کے بعد صاحب جی آپ کو لینے چلے گئے تھے۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ انہوں نے بھیا کی پٹائی کی ہے؟ مار مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ یہ تو میں وہاں موجود تھی، صاحب کے قدموں سے لپٹ گئی تب وہ پیچھے ہٹے۔ اتنا غصہ کرتے ہیں نا؟ تناوش دکھی ہو گئی۔ راحت خالہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ صاحب جی آپ کی وجہ سے غصہ تھے۔ جانتی ہوں خالہ جان۔ تناوش کے ہونٹوں پر خفیف تبسم ابھرا۔ جب آپ یہاں سے چلی گئی تھی صاحب جی تو بالکل ہی بستر کے ہو گئے تھے، نہ کھانا نہ ناشتہ اور نہ کہیں جانا۔ میں کہتی تھی نا میری شہزادی بیٹی صاحب کو اپنا بنا لے گی۔ خالہ جان آپ بھی امی جان کی طرح باتیں کرنے لگی ہیں۔ تناوش شرما کر ناشتہ بنانے لگی، جبکہ راحت خالہ ہنستے ہوئے اسے کبیر دادا کی حالت کے بارے بتانے لگی۔ تناوش سرشاری کی کیفیت میں راحت خالہ کی باتیں سننے لگی۔ دل ہی دل میں وہ کہہ رہی تھی، خالہ جان اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے کبیر پر کیا گزر رہی ہے تو اڑ کر یہاں نہ پہنچ جاتی۔ ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹرالی میں ڈالا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا بھی تیار ہو چکا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کہنے لگا، میں سپہر کو لوٹوں گا، تیار رہنا، پھر شاپنگ پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ٹائی باندھ کر اس نے دعا پڑھ کر پھونکی اور کہنے لگی، جلدی آنا۔ کبیر دادا سر ہلاتا ہوا چل پڑا۔ وہ اسے ایک قدم پیچھے ہی تھی۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی کبیر دادا کی نظر صوفے پر بیٹھے پاشا پر پڑی۔ اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا اپنی منحوس شکل دوبارہ نہ دکھانا۔ وہ غصے سے بپھرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ پاشا نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش نے بھی پاشا کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کبیر دادا اس کے قریب پہنچتا وہ بھاگ کر پاشا اور اس کے درمیان میں آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے دونوں ہاتھ کبیر دادا کی چھاتی پر رکھ کر اسے روکا۔ تم ہٹو درمیان سے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹ کر ہٹانا چاہا۔ آپ میرے بھائی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ بھی ڈٹ گئی تھی۔ تناوش مجھ سے تھپڑ کھاؤ گی۔ ماریں، روکا کس نے ہے؟ وہ ڈرنے پر تیار نہیں تھی۔ کبیر دادا غصے میں چلایا، تمہیں کہا ہے نا میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو۔ یہ آپ کا نہیں میرا بھی معاملہ ہے۔ یہ شخص یہاں نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، میرا بھائی نہیں رہ سکتا تو مجھے بھی یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تناوش ضد پر اڑ گئی تھی۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ کبیر دادا نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر دھکیلا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچی اور اسے گھر سے نکلتا ہوا دیکھنے لگی۔ کبیر دادا نے گیٹ کے قریب جا کر ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تھا اور اس پر نظر پڑتے ہی جلدی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی ناراضگی تناوش کی نظر سے اوجھل نہیں تھی۔ کبیر دادا کے غائب ہوتے ہی وہ پیچھے مڑی۔ پاشا اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خاموش بیٹھا تھا۔ وہ دھیمے قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور ندامت بھرے لہجے میں بولی، بھیا معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اگر میں کل رات یہاں ہوتی تو انہیں کبھی بھی ایسا نہ کرنے دیتی۔ پاشا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، بھیا قسم لے لو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اصل میں کل مجھے 2 آدمی پکڑ کر لے گئے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی اور ایک مرد مجھ سے بےہودہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور مجھے میرے گھر لے گئے۔ وہاں امی جان نے کچھ گلے شکوے کیے، تب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی تجوری سے پیسے نکالے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بے شک آپ سے پوچھ لیں کہ میں نے پیسے نہیں نکالے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد آ کر مجھے واپس لے آئے۔ پاشا کے ہونٹوں پر ندامت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم سچ مچ اتنی بھولی ہو؟ میں سمجھی نہیں بھیا۔ پاگل، وہ پیسے میں نے نکالے تھے تاکہ تمہیں دادا کی نظروں سے گرا سکوں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم طلاق لینا چاہتی ہو، یہ بھی کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو۔ ان کے موبائل فون سے تمہارا نمبر بھی میں نے ڈیلیٹ کیا۔ پرسوں رات کو وہ تمہاری طرف جانا چاہتے تھے، تب بھی انہیں میں نے وہاں جانے سے روکا۔ سب جانتی ہوں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ پھر بھی میرے لیے انہیں ناراض کر دیا تو کیا اپنے بھیا کی توہین ہوتے دیکھتی رہتی؟ پاشا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میری نیت بری نہیں تھی گڑیا، یہ بھی معلوم ہے۔ تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا گڑیا، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑی، اور کبیر دادا نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ مجھے اتنی غفلت نہیں برتنا چاہیے تھی۔ اگر دوبارہ معافی تلافی کی بات کی تو پکی پکی خفا ہو جاؤں گی۔ بڑے بھائی ایسے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتے، اور معافی تو مجھے مانگنی چاہیے جو بڑے بھائی کے فیصلے سے انحراف کرنے والی بنی۔
میں تمہیں جادوگر نہیں سمجھتا تھا، اور سچ کہوں تو بالکل ٹھیک سمجھتا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے اتنی عزیز، اتنی پیاری اور اتنی اپنی اپنی لگو گی۔ اب بھیا مجھے مسکا لگا رہے ہیں، حیا آلود لہجے میں کہتے ہوئے وہ راحت خالہ کو آواز دینے لگی۔ خالہ جان، بھیا کے لیے ناشتہ تو لے آئیں۔ اور پاشا عقیدت بھری نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، بھیا کی جان، بلا شبہ تم اس قابل ہو کہ تمہارے لیے بڑے رتبے، اعلیٰ حیثیت اور اونچے مقام کو ٹھوکر مار دی جائے۔